ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے تین اہم ترین ایشوز پر۔ ایک تو خود سندھ پولیس کے نئے آئی جی کے حوالے سے کہ کون خوش نصیب سندھ پولیس کا آئی جی بننے جا رہا ہے، اور اس دوڑ میں کون سا نیا تگڑا امیدوار شامل ہو چکا ہے۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیوں بائی فورس جو ہے وہ الوداعی دعوتیں ڈی آئی جی سے لی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے امریکہ جانے والے ایک ڈی آئی جی کو ٹیلی فون کر کے جو ہے کراچی بلوایا گیا، اور اس کے بعد ان سے دعوت لی گئی۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سابقہ ایم پی اے سردار شہریار شر کی ایک درخواست جو کہ انہوں نے صدر مملکت کو بھجوائی ہے، اپنی زندگی کو لاحق خطرے سے متعلق انہی ڈاکوؤں اور ان کے سرپرستوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے جن ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا تھا اور ان کے دو ساتھیوں کو ہلاک کیا تھا، جس میں وہ خود بھی زخمی ہوئے تھے، جس میں خود اس وقت کے ایک ایس ایچ او بھی ملوث تھے جو کہ پکڑے گئے تھے، شکور لاکھو۔ انہی کے بیٹے کی شادی کی دعوت میں وہی ڈاکو جو ہے وہاں آئے تھے اب دوبارہ، اور انہوں نے اسلحہ بھی لہرایا تھا جس کی ویڈیو بھی جو ہے وائرل ہوئی تھی۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی لیں گے۔ میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں سندھ پولیس کے آئی جی کے حوالے سے کہ کون خوش نصیب سندھ پولیس کا آئی جی بن سکتا ہے۔ پہلے ہم نے تین ناموں کا ذکر کیا تھا سمری کے حوالے سے، کوئی سمری ابھی تک وفاق کو موصول نہیں ہوئی ہے۔ تین نام تھے، اس میں جاوید اوڈو کا نام تھا، اس میں خود خالق شیخ کا نام تھا، اس میں جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے سابقہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اس دوڑ میں جو ہے ایک اور تگڑے جو ہے وہ سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ڈاکٹر امیر شیخ بھی شامل ہو گئے، جو کہ گریڈ 22 کے افسر ہیں، آزاد کشمیر کے آئی جی رہ چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ محتسب اعلیٰ کے ایک بے ضرر سی پوسٹ پر جو ہے براجمان ہے۔ گریڈ 22 کے ڈاکٹر امیر شیخ کے لیے لابنگ اس وقت زور و شور سے جاری ہے۔ آصف منڈی اس میں پیش ہیں، وہ برج کا رول اس میں پلے کر رہے ہیں، اور سندھ کے تین اہم ترین سیاسی شخصیات جس میں دو سٹنگ منسٹر ہیں اور ایک سابقہ قومی اسمبلی کے جو ہے وہ لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، یعنی خورشید شاہ، ناصر شاہ اور شرجیل میمن جو ہے وہ لابنگ کر رہے ہیں، اور اسی لابنگ کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر امیر شیخ کی جو ہے سی ایم سے 1-to-1 ملاقات بھی کروائی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فریال تالپور صاحبہ سے بھی ملاقات کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اب ان پر جو الزامات ہے یا جو چیز ان کے آڑے آ رہی ہے، جو رکاوٹ بن رہی ہے اس پوسٹنگ کو لے کر، یا خود سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بڑے رہنما ان کی ناراضگی، وجہ یہ ہے کہ جب وہ خود ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے تو ان کے ڈائریکٹر ایف آئی اے ہوتے ہوئے اومنی گروپ پر 4-5 پرچے ہو گئے تھے، خود اے جی مجید پر، آصف علی زرداری پر، فریال تالپور صاحبہ پر جو ہے وہ پرچے ہو گئے تھے، اور وہ جو ہے اس وقت جو ہے خود عبدالخالق شیخ جو ہے لاہور میں آئی بی کے جوائنٹ ڈائریکٹر تھے، ان کی رپورٹ پر جو ہے ایف آئی اے کراچی کے ڈائریکٹر جو ہے امیر شیخ نے جو ہے یہ ایف آئی آر درج کی تھی، جس میں پھر بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فریال تالپور صاحبہ کو بھی، آصف زرداری کو بھی، ان کو جو ہے وہ اپنی ضمانتیں کروانی پڑی تھی، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ بشیر میمن کے ایما پر ہوا تھا۔ تو یہ سارے وہ زخم ہیں جو کہ ابھی تک بھرے نہیں ہیں۔ ان زخموں کے ہوتے ہوئے جو ہے خود امیر شیخ کوشش کر رہے ہیں سندھ پولیس کے آئی جی کے لیے، یہ بہت ہی ایک چونکا دینے والی بات ہے، اور جو لوگ ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی وزارتوں کے لیے بھی جو ہے یہ بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے اگر اس پر جو ہے غور کیا جائے یا اس کو اہمیت دی جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی پوسٹنگ ہو جائے، کیونکہ ان کا آخری سال ہے۔
وہ یہی دلیل دے رہے ہیں کہ جاوید اوڈو کے پاس جو ابھی 5 سال ہیں دوبارہ بھی آئی جی بن سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس ابھی صرف 1 سال بچا ہے، لہٰذا 1 سال کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں اگر آئی جی بنایا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا، یہ ان کا آرگومنٹ ہے۔ اب دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بائی فورس جو الوداعی پارٹیاں لی جا رہی ہیں، اس کی کیا منطق ہے، یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ یہ تو دعوتیں تو خوشی سے لوگ دیتے ہیں، جانے والے کے خدمات کو دیکھتے ہوئے جو ہے ان کی یاد منانے کے لیے کہ ایک اچھا ستارہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو لوگ دل سے جو ہے وہ دعائیں بھی دیتے ہیں اور دل سے جو ہے وہ دعوتیں بھی دیتے ہیں، ان میں ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی خوشیاں صاف نظر آتی ہیں۔ لیکن اب یہ جو دعوت کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ بائی فورس دی جا رہی ہے، یعنی کہ خود ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نعیم شیخ کی جانب سے باقاعدہ فون کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے فلاں دن یہ دعوت رکھتی ہیں، آپ نے فلاں دن رکھتی ہیں، یعنی ان کو ایک آرڈر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ جو کہ آئی جی کا سٹاف افسر ہے، ان کی جانب سے کوئی سرکاری خط آتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ انکار کرنے کی گنجائش یا پوزیشن میں یہ ڈی آئی جیز نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے کا ایک خط جو ہے وہ آر آر ایف کو بھی بھجوایا گیا تھا، وہاں کے ڈی آئی جی آپریشن جو تھے، خود ڈاکٹر فاروق کہتے ہیں کہ وہ امریکہ گئے تھے وزٹ پر، چھٹیوں پر تھے، وہاں فون کیا انہیں ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ نے کہ بھئی آپ نے آنا ہے اور آتے ہی آپ نے جو ہے یہ دعوت کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ بیچارے وہاں سے بھاگتے بھاگتے آئے اور یہاں پر دعوت کا اہتمام کیا، جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ آر آر ایف کے۔ آپ ان کے چہروں کے تاثرات دیکھیں، چہروں پر جو ہے کوئی خوشی کے آثار نہیں ہے، سب کے چہرے پہ 12 بجے میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ ڈنڈے کے زور پر ان سے یہ دعوت وصول کی جا رہی ہے، اور وہ جو ہے مرجھائے ہوئے چہروں سے، یعنی کہ باڈی لینگویج سے آپ دیکھیں نا کتنے غم و غصے میں جو ہے یہ الوداعیہ دعوت دے رہے ہیں، جان چھڑانے والی، یا ان دعوتوں کو اگر یہ کہے کہ یہ یوم نجات والی دعوت نہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ تو یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے اور اس کی بڑی پبلسٹی کرائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف مقصد یہ ہے کہ شہرت کو آسمان پر پہنچانا ہے کہ کتنا اچھا جو ہے یہ پولیس افسر ہے جو کہ رخصت ہو رہا ہے، کہ اسے رخصت کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا ہے ان پولیس افسروں کا کہ یہ تاحیات جو ہے وہ آئی جی کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اگر یہ خدا نخواستہ چلے گئے تو سندھ پولیس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کے پورے سندھ پولیس کو جو ہے انہوں نے اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے، اگر یہ چلے جائیں گے تو سندھ پولیس تباہ برباد ہو جائے گی، سندھ پولیس کا کوئی حال ہی نہیں ہوگا۔ ایسا تاثر دینے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، یہ خود ڈی آئی جیز کا کہنا ہے جن سے ڈنڈے کے زور پر جو ہے یہ اس وقت یہ دعوتیں وصول کی جا رہی ہے۔ یہ تو تھی دعوتوں کے حوالے سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سردار شیر یار شر کا جو ہے بہت بڑا خوفناک ایک اسکینڈل ہے، ان کی زندگی کو واقعی خطرہ ہے۔ جو انہوں نے بھیجوایا ہے یہ اپلیکیشن، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، سابقہ ایم پی سردار میر شیر یار شر نے اپنی زندگی کو لاحق سنگین خطرے، پولیس کی مدبھگت اور ایک پولیس افسر کی مسلسل تعیناتی کے حوالے سے صدر مملکت آصف علی زرداری، چیف جسٹس آف پاکستان، ہوم منسٹر سندھ، ڈی جی رینجر سندھ، آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی سکر کو خط لکھ دیا۔ خط میں سردار شیر یار خان شر نے لکھا ہے کہ پہلے بھی مجھ پر حملہ سابقہ ایس ایچ او رونتی شکور لاکو اور ان کی پرائیویٹ فورس کے ممبرز اتو سیلرو اور شوکت سیلرو نے کیا، جو کیس اب بھی عدالت میں چل رہا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ شکور لاکو اپنی پولیس محکمے میں ہائی لیول اپروچ پر اب بھی ایس ایچ او پنو عاقل تعینات ہے، بی کمپنی اس کا آرڈر ہو چکا تھا، سسپینڈ ہو چکا، لیکن ایک دن بھی وہاں نہیں گئے۔ اچھا، اور شکور لاکو حال ہی میں ان کے بیٹے کی شادی میں میرے اوپر حملے کی روپوش ملزم شوکت سیلرو اور اتو سیلرو سرعام شادی کی تقریب میں شرکت کی ہے، ویڈیو بنوائے ہیں، اور یہ ویڈیو ثبوت کے طور پر یو ایس بی میں خط کا حصہ ہے، اور روپوش ملزم اب بھی ایس ایچ او شکور لاکو کی پرائیویٹ ٹیم کا حصہ ہے، ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مجھے خط، یہ آپ تک دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ تصویریں ان کی شادی کی، یہ ڈاکو ان کے ساتھ آپ نظر آ رہا ہے آپ کو۔
اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ ایس ایچ او پنو عاقل شکور لاکھو پہلے کی طرح اب بھی مجھے اپنے کارندوں سے میرے اوپر حملہ کرائے گا، جہاں ضلع گوٹکی میں امن و امان کی صورتحال پھر پہلے کی طرح خراب ہو سکتی ہے۔ سردار شہریار شرخ نے خط میں لکھا ہے کہ میں عوامی لیڈر ہوں اور میں نے گزشتہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر حلقہ PS 18 اوباڑوں پر الیکشن لڑا ہے اور 55,000 سے اوپر ووٹ لیے۔ شکور لاکھو جیسے افسر پولیس کے محکمے کی ساکھ کو خراب کر رہے ہیں۔ ایس ایچ او شکور لاکھو کی اپنی پولیس محکمے میں ہائی لیول اپروچ ہے۔ SSP رینک کے افسر ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گھبراتے ہیں، جس سے محکمہ پولیس سے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ میرے اس خط پر فوری ایکشن لے کر ایس ایچ او پنو عاقل شکور لاکھو کو نوکری سے فوری برخاست کیا جائے، مفرور اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ یہ خط انہوں نے لکھا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کو۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جو ہے اسی شکور لاکھو کی وجہ سے جو ہے سکھر کے اس وقت کے DIG پیر محمد شاہ اور اس وقت کے گوٹکی کے ایماندار دلیر ترین جو ہے وہ SSP عبدالحفیظ بگٹی میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی، اور اس جنگ میں جو ہے وہ حق پر تھے۔ کون؟ عبدالحفیظ بگٹی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو ہے وہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، وہ ایک صحیح مقصد کے لیے انہیں وہاں بھیجا گیا تھا کہ بھئی یہ جو ڈاکو ہیں ان کو جو ہے وہ سرنڈر کروانا تھا، ہتھیار ان سے پھینکوانے تھے تاکہ وہ جو ہے ان کو جو ہے وہ راہ راست پہ لایا جائے، اور وہی سب کچھ بعد میں ہوا۔ سب کو آپ نے دیکھا کہ سب کچھ ہوا، لیکن اس وقت جب وہ کر رہے تھے تو اس کی راہ میں جو ہے وہ شکور لاکھو اور DIG جو ہے پیر محمد شاہ جو ہے وہ دیوار بن گئے تھے، اور ان کو جو ہے وہ متنازع بنا دیا گیا تھا، اور ان کے خلاف ایک خط لکھ دیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے امن کے لیے خطرہ ہے۔ حالانکہ ان پر حملہ کروانے والے خود اس SHO شکور لاکھو اور جو ہے خود DIG کی گفتگو بھی ہوئی تھی، DIG سے بات بھی ہوئی تھی، یہ سب کچھ اس وقت موجود تھا، سب کچھ ہم نے انکشاف کیے تھے، لیکن اس پر جو ہے اس وقت IG نے جو ہے مبین طور پر جو ہے پیر محمد شاہ کا ساتھ دیا تھا، اور بعد میں ان کے خلاف بھی کارروائی کر دی تھی عبدالحفیظ بگٹی کے خلاف، حالانکہ وہ بالکل اس وقت حق پر تھے۔ ہم نے اپنے پروگراموں میں اس کا ذکر کیا تھا، اور اب یہ معاملہ جو ہے دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، کیونکہ شکور لاکھو کے پیچھے جو ہے کچھ سیاسی قوتیں ہیں موجود ہیں، سندھ کے وزراء ہیں اور خود کچھ بیوروکریٹ ہیں، سندھ کے کچھ DIG ان کے پیچھے چٹان کی طرح سے کھڑے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ سسپینڈ ہو چکے تھے، B کمپنی ان کا آرڈر ہوا تھا، لیکن وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گئے تھے، نہ انہوں نے پنو عاقل تھانے کا چارج چھوڑا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے شواہد کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اب تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اگر یہ کارروائی نہیں کی گئی تو جن خدشات کا ابھی ذکر کیا ہے خود سابقہ MP سردار شہریار شر نے، تو وہ خدشات کو عملی جامہ بھی بآسانی پہنایا جا سکتا ہے، اور وہ دوبارہ سے ان پر حملہ کر کے ان کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ پھر ریاست پر، پولیس پر جو ہے بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا کہ ان کی پیش کی شکایت کے باوجود جو ہے آخر سندھ پولیس نے، سندھ حکومت نے اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا، محض سیاسی تعلقات کی بنیاد پر۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔